بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ بیان چل رہا ہے۔ سورہ مائدہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، یعنی جب اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اپنی قوم کو ارض مقدسہ میں لے کر جاؤ اور 12 جماعت 12 گروہ تیار کرنا اور اس میں سے ایک ایک سردار مقرر کرنا ہے، اور وہ ساری قوم اپنے سردار کا حکم مانے گی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اللہ نے پھر فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ میں نے بارہا بتایا ہے، جب اللہ کی مدد اور اس کی جب نصرت آتی ہے تو بڑی سے بڑی پریشانی پھر اشارے میں ٹل جاتی ہے۔ پھر یہ دھیان رکھیں آپ، تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات گزرے ہیں۔ ہماری پرابلم بتا کیا ہے، ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اتہاس کے لیے، نہ ہم کبھی اسلام کو پڑھتے، نہ کبھی ہم اس کی تاریخ کو پڑھتے۔ بس ہمیں کیا، ہمیں بس مل جائے کسی سے، ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں ایسے اٹھا کے دے دے، بس لو بھائی یہ اسلام ہے۔ ہم محنت کرنا نہیں چاہتے۔ اسلام کی تاریخ جب پڑھو گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی حقیقت ہے کیا، اسلام ہے کیا۔ ایسی تھوڑی بر صغیر سے لے کے مشرق و مغرب تک یہ اسلام پھیل گیا۔ جب حضرت آدم جب آئے دنیا پہ اور اسلام کی جو شاخ چلی ہے دنیا پہ، اسلام جو آہستہ آہستہ پھیلا ہے، تو ایسی اسلام تھوڑی پھیل گیا۔ اس میں کوئی خوبصورتی ہے، کچھ حسن ہے، ہر وہ نعمت اللہ نے اس چیز میں رکھی ہے جو کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ تو جب تک اسلام کی تاریخ کو ہم پڑھیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اسلام ہے کیا۔ آج اسی بات کا تو رونا ہے، جگہ جگہ مساجدیں قائم کر لی ہیں، نمازی 0/0 ہیں، مدارس ہیں، پڑھنے والے ہیں ہی نہیں۔ بس نوجوان کیا کرتے ہیں، یوٹیوب دیکھا، آگے دیکھ کے بس چھٹی۔ بس دیکھو، اسلام کتابوں کے اندر ہے 100%، ہمارے سینوں میں کتنا ہے اسلام؟ سامنے والا یہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس کتنا اسلام ہے، آپ کے پاس دین کتنا ہے۔ موبائلوں کے اندر اسلام ہے، لائبریریوں میں، کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں، سب میں اسلام ہے، لیکن آپ کے پاس کتنا اسلام ہے؟ 1500 سال سے ایک کتاب جو قرآن چل رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ لوگ گزرے، وہ لوگ گزرے، آپ نے اس سے کتنا نوٹ کیا، مطلب کتنا لیا؟ تو پرابلم یہاں پر آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جاؤ، تو قوم نے انکار کر دیا۔ جب وہ سردار جب گئے دیکھنے کے لیے، اور یہ بھی کہا جب تم جاؤ بستی میں دیکھنے تو اپنی قوم کو حالات مت بتانا کہ حالات وہاں کے کیسے ہیں، کیونکہ یہ قوم ڈر جائے گی۔ حضرت موسیٰ تو جانتے تھے کہ یہ قوم ڈر جائے گی، اس لیے ان کو نہیں بتانا ان کی ہائٹ کتنی ہے، وہ کتنے طاقتور ہیں، ان کا جسم کیسا ہے، روب و دبدبہ کیسا ہے، لیکن انہوں نے آ کے بتا دیا سب کچھ۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، یہ ہوگا جب تم نمازوں کو قائم کرو گے اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دو گے، اور میرے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ گے، ان کی تعظیم کرو گے، یہ جب ہوگا۔ لیکن جب اس قوم نے دیکھا اتنے بڑے لوگ ہیں یہ، تو پلٹ کے آ گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے بھائی کہ موسیٰ سے جا کے کہہ دو ہمارے بس سے تو باہر ہے کہ ہم ان سے جہاد کریں۔ اللہ کا عذاب آیا، پتہ ہے یہ 6 لاکھ لوگ تھے۔ یہ کتنے تھے؟ 6۔ پورے بنی اسرائیل کی پوری قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اور جب بزدلی ہوتی ہے تو نہ میں بتاؤں پھر کچھ نہیں ہوتا۔ 6 لاکھ تھے، 6 لاکھ، اور 40 سال تک یہ در بدر پھرتے رہے۔ پھر جب اللہ کا حکم نہیں مانا، دیکھیں آپ، اور حضرت موسیٰ نے دعا کی میرے مولا تو مجھے انہیں الگ کر دے ان سے، یہ تیرے وہ بندے ہیں جو تیری بات نہیں مانتے، تم مجھے ان سے کیا کر دے، اب الگ کر دے۔ اور 2 ہی سردار تھے جو میں نے کل بتایا تھا، صرف وہ انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے جہاد کرنے کے لیے۔ اللہ نے ان کا بھی ذکر یہاں پہ فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جائیں گے جہاد، دیکھیں کہاں 2 کہاں 6 لاکھ۔
انہوں نے کہا کہ مولا ہم جائیں گے ضرور، کیونکہ ہم نے تجھ سے کیا کرا، وعدہ کرا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، قوم موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو اپنے اوپر، اس کے انعامات کو شمار کرو جو اللہ نے تم پہ کیے ہیں۔ کیا انعامات کیے ہیں قوم بنی اسرائیل پر؟ ایک انعام تو یہ فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، تم میں اللہ نے نبی رسول پیدا فرمائے۔ کسی خاندان میں کوئی عالم پیدا ہو جائے، حافظ قرآن پیدا ہو جائے، کوئی حاجی بن جائے، کتنی بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ فلاں خاندان میں فلاں کے گھر میں فلاں کا بیٹا عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے۔ یہاں فرمایا کہ میں نے تمہاری قوم میں نبی رسول بنائے جو پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پھر فرمایا وَجَعَلَكُم مَلُوكًا، اور نبی ہی رسول نہیں بنائے، فرمایا کہ میں نے بادشاہت بھی تمہیں عطا کی۔ دو نعمت گنائی اللہ نے۔ پھر فرمایا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ تین بڑی نعمت۔ پھر فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ دیکھیں 6 لاکھ کی جماعت ہے، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پہ اتنے انعام کیے ہیں، تو فرمایا اے قومی موسیٰ، اے بنی اسرائیل، تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری لیے لکھ رکھی ہے، یعنی تم ہی غالب ہو گئے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ غالب تم ہی کو ہونا ہے، کیونکہ مدد میری تمہارے کیا ہے بولو ساتھ ہے۔ جب میں مدد کروں گا تو پھر اسے کوئی نہیں روک پائے گا۔ فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوا، پلٹنا مت، عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم پلٹ جاؤ گے تو پھر بڑے نقصان میں پلٹو گے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں بزدلوں کے ساتھ مت رہا کرو، اس لیے کہ اگر جو طاقتور ہوں گے وہ ان کو بھی کیا کر دیں گے، بزدل بنا دیں گے۔ تو یہ پلٹ آئے بھائی، دو ہی رہ گئے صرف۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، کتنے ایسے نوجوان مجھے بتاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمے والا قرآن پڑھتے ہیں، اولاً تو اردو ہی نہیں پڑھا ہوگا تو پڑھیں گے کہاں سے؟ اگر آپ یہ پڑھتے، ترجمہ والا قرآن پڑھتے، اس کی تفسیر پڑھتے، تو آپ کو پتہ چلتا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اسلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہاں چل رہے ہیں۔ ایک پارہ مت پڑھیں آپ مسجد میں آ کے، ایک لائن پڑھیں، میں نے بارہا کہا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ کیوں آیت نازل ہوئی یہ پڑھیں، اس کی وجہ، اس کا ریزن کیا ہے اس کا۔ ایک پارہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں، بھی ہم نے 5 قرآن مکمل کر لیے، ہم نے 2 قرآن مکمل کر لیے۔ قرآن ترجمے کے ساتھ ہے، بغیر ترجمے کے نہیں ہے قرآن۔ عربی کو کون جانے گا؟ عربی جو ہے اس کا آپ ترجمہ پڑھیں تب پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا اور کیا بیان فرمایا۔ تو فرمایا قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، سب کے سب بولے یا اے موسیٰ اس میں تو قوم جبارین ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ داخل ہو جاؤ، حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ داخل ہو، تو سب کے سب بولے اے موسیٰ اس میں تو قوم جبارین ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ ہاں سے نکل نہ جائیں۔ انہوں نے پوری بات اپنی کہہ دی۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ نکل جائیں گے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، ہاں وہ دو لوگ جو لوگوں نے کہا تھا کہ مولا ہم جائیں گے، وہ اللہ میں سے ڈرنے والے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ دروازے سے داخل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہی غالب فرمائے گا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مولا ہم داخل ہو جائیں گے، یہ ساری قوم پلٹ جائے، 6 لاکھ پلٹ کے چلے جائیں تو جانے دو، لیکن ہمیں اللہ کی طاقت پہ کیا بولو، بھروسہ ہے، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر پتہ کیا بولے، پھر بولے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو تب، اور اگر ایمان نہیں ہے تو جو چاہیں کہو، جو چاہیں کرو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ دیکھیں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے
جب یہ گئے نا تو اس میں کہ کچھ افراد اپنے کھیتوں میں سے آ رہے تھے، جب یہ گئے دیکھنے کے لیے تو بڑے شاطر تھے وہ لوگ، طاقت والے تھے، انہوں نے کیا کرا، کچھ لوگوں کو پکڑا اور اپنی انٹیوں میں ٹاک لیا۔ اب جن کی ہائٹ اتنی لمبی ہو تو پکڑا، انٹیوں میں ٹاک لیا، کہ یہاں ٹاک لیا، چلو ان کا کھانا کھائیں گے نہیں پکائیں گے۔ یہ قوم ڈر گئی کہ جس قوم کا یہ عالم ہو، پکڑ گئے، کسی کو لکڑی میں رکھ لیا، کسی میں کہیں رکھ لیا، چلو باقی سب پلٹ آئے۔ تبھی انہوں نے پتا کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا قال ربی انی لا املک الا نفسی، اور جب یہ چیز ہوئی تو انہوں نے کہا فاذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے۔ نافرمانی کی حد دیکھیں، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، فقاتلا تو تم دونوں جہاد کرو، انا ہا ہنا قاعدون ہم تو یہیں بیٹھیں گے آرام سے، جب تم لوگ جہاد کر لو ان سے تو ہمیں بتا دینا، پھر ہم اس میں کیا ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ جب یہ سرکشی کی تو پھر اللہ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا۔ پھر 6 لاکھ لوگ تھے، یہ گھوڑے ساز و سامان تھے، اتنا ہتھیار تھا، 40 سال چلے اور وہیں بھٹکتے رہے، جہاں سے چلتے تھے وہیں آ کے ٹھہرتے تھے۔ جب یہ پریشان ہو گئے کھانے کے لیے پینے کے لیے، اب ان کی زندگی نے عذاب لگنے لگی، تو پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں کہا موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ پینے کو مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے، دیکھو نبی بڑا رحم دل ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، نبی آیا ہی اسی لیے ہوتا ہے دنیا میں، ظلم و ستم کریں جب تک اللہ کا پیغام نہ آئے وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ جب آپ کی قوم نے آپ سے کہا تو اللہ سے دعا کری، پھر میرے مولا میری قوم ہے بھٹک گئی ہے، گناہ ہو گئے ہیں، معاف کرنے والا تو ہے، معاف کر دے نا۔ اللہ نے معاف کر دیا، دیکھیں اتنی بڑی نافرمانی کی اللہ نے ان کو، پھر بھی کیا کر دیا، بولو معاف کر دیا۔ اب پھر انہیں کھانے کے انتظام، جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، منہ اور سلوہ یہ جنتی کھانا تھا، ان پہ یہ نازل فرمایا۔ ایک پتھر دیا سفید، حضرت موسیٰ اس پہ اپنا عصا مارتے تو 12 چشمے پانی کے بہہ جاتے۔ ان کے بدن پہ خود بخود لباس پیدا ہو گیا، اللہ کی شان دیکھیں، کیونکہ لباس بھی ختم، ان کے بدن پہ لباس بھی پیدا ہو گیا۔ اب جو کھانے کی غذائیں اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان سے بادل بھیجے ان کے لیے، تو بڑا بڑا انعام دیا، بڑی بڑی نعمت تھی، لیکن ناشکری بہت کری اس قوم نے، اور آج بھی یہ قوم بھی ناشکری کر رہی ہے۔ دیکھیں آج وہ قوم موسیٰ تھی اور آج ہم اپنے محبوب کی اس امت میں ہیں، تو آج یہ قوم بھی بڑی بھی نافرمانی کر رہی ہے۔ میں اگر قرآن اس زمانے میں نازل ہوتا تو جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ فلاں نے یہ کام کرا تو قرآن کی کوئی صورت آتی تھی، آج کے زمانے کے اندر قرآن کا نزول ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ایک نہیں بلکہ کئی ہزار قرآن بن جاتے۔ اتنی تعداد ہے ہم لوگوں کی، اور ہمارا ایمان کا عالم یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آج ہمارا بیٹا کر کیا رہا دنیا میں، کسی کو احساس نہیں ہوتا، سب کو بھاگم بھاگ۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا یہ عالم ہوگا اس امت کا نا، لوگوں کی دکانیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کپڑے کے تھان کھلے رہ جائیں گے، موت کا وقت آ جائے گا اور موت کا فرشتہ آ کے روح نکال کے لے جائے گا، نہ دکان بند ہوگی نہ کپڑے بند ہوں گے، حتیٰ کہ فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو وصیت بھی نہیں کر سکتا، لوگ انتظار میں ہوں گے کہ بیٹا آتا ہوگا پلٹ کے، خبر پہنچے گی کہ انتقال ہو گیا۔ اور آج یہی تو ہوتا ہے، لڑکا پردیس میں میسیج آیا بھائی بیٹے کا انتقال، آج ہمارے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں اس مہینے بیمار پڑتے ہیں، بھائی امام صاحب دوائی چل رہی ہے، اس مہینے بیمار پڑ گئے۔ ایسی بیماری مت بتاؤ جسم کے اندر جو تمہارے اندر نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو پیدا فرما دے پھر، کیونکہ ایسے یہ چیز دوسری قوم پہ ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں بیمار پڑ جائیں گے، ساری طاقت ہے، گاڑی بھی چلا لے گا، بھاگے گا بھی، کھیت میں بھی جائے گا، سارے کام کرے گا، لیکن جب روزے کی بات آئے گی کہے گا امام صاحب میں بیمار ہوں، میری دوائی چل رہی ہے، بس اس مہینے میں آ کے یہ کام شروع ہو جائے گا، اور جیسے یہ مہینہ گزرا پھر سارے کام شروع ہو جائیں گے۔ یہ فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، فرض اس میں قرآن نے فرمایا فرض ہے، کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہے، اور جو ساقط کے اسباب تھے میں نے بتا دی کہ کس صورت میں یہ روزہ ساقط ہے، چاہے آپ کی دوائی چلتی ہو، چاہے آپ کی وہ چلتی ہو۔ ہاں اتنی آسانی فرمائی قرآن نے، فرمایا اگر تم بیمار ہو روزہ رکھو گے، بیماری بڑھے گی تو قضا کر لو نا، اس کی نہ رکھ پاتے تو مت رکھو، آنے والے دنوں میں رکھ لو، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔
جب بندہ سارے کام کھیت کے کر رہا، پھوڑے سے لے کے کسی سے لے کے گنا سے لے کے لکڑی تک ساری چیزیں کاٹ رہا، کھود رہا، جوت رہا، تو روزہ کیسے نہیں رکھ سکتا انسان؟ یہ صرف وہ ہے کہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے اسلام کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان کی توفیق